نعمتیں بانٹتا جس سمت کو ذیشان گیا. یہ تھے جناب عبدالشکور شکوری صاحب جو نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے. اب میں احسان مند ہوں اپنے رب کائنات کا، اور خاص طور پر خوش قسمت لوگ ہیں اس گھڑتل کلاں کے جہاں پر اللہ کے بڑے بڑے بزرگ بندے اپنی حاضریاں دے کر گئے ہیں. بڑے خوش قسمت لوگ ہو، یہاں خادم حسین رضوی جیسے لوگ اس مسجد میں آئے، یہاں جناب الطاف اللہ سیال صاحب جیسے لوگ، شبیر شاہ صاحب جیسے لوگ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تو یہاں اتنے برگزیدہ اللہ کے بندے آئے، بڑے خوش قسمت لوگ ہو، سستے میں ان لوگوں کو سن لیتے ہو. اور آج یہاں کھڑے ہو کر میری بڑی جو گھڑتل کی محفلیں ہیں ان سے میں وابستہ رہا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے سستی محفل ہے. گھڑتل کلاں میں آج سے پہلے اس سے سستی محفل نہیں ہوئی. تو یہ آج اللہ کے بندے جو ہمارے پاس آئے ہیں، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، اپنے دل میں رکھتا ہوں، لیکن یہی بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ گھڑتل کلاں میں جتنی محفلیں ہم نے کروائی ہیں سب سے سستی محفل. اس میں ہمارا کوئی خرچہ نہیں آیا ہے، یہ چند پھول ہیں اور باقی اللہ کی رضا ہے. تو آؤ کہ تسکین دل یار کی باتیں کریں، آؤ کہ تسکین دل یار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابراج کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں چمن کے گل کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں. بلا تاخیر میں اپنے مہمان گرامی جناب ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی خادمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. یا رسول اللہ، اور میرا تھوڑا بولنے کا مقصد یہ تھا جو ہمارے قریب و جوار میں گاؤں کے امام مسجد صاحبان ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہوا ہے اور ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اس اللہ والے کی باتیں سنیں. عالم ہیں اور ماشاءاللہ سے درویش انسان ہیں، تو ان کے لیے میں تھوڑی باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کم ہے، ہم کو بھی ان کی باتیں سننی ہیں. تو جو پہنچ چکے ان کو یہ محفل مبارک، اور جو آ رہے ہیں اللہ کرے وہ جلد پہنچ جائیں. موسم کے لحاظ سے بھی جو دھند ہے وہ پڑ جاتی ہے، حضرت صاحب نے واپس جانا ہے. تو اب میں دعوت دیتا ہوں جناب اپنے مہمان گرامی کو. سلامت رکھے، باکرامت رکھے، محبوب کی محفل کو محبوب سے کرتے ہیں وہی جن کو سرکار ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. ٹھیک ہے، یہ کوئی اپنی ہمت نہیں ہوتی، یہ اللہ کا فضل ہے. اور بابا صاحب نے بڑی کمال ایک بات ارشاد کی، آپ فرماتے ہیں یار فرید چہ کرم کرے، جی یار فرید چہ کرم کرے، اے باوالیاں دے متھے لالڑی. اللہ کا فضل ہے، اللہ کو سلامت رکھے. کیونکہ دوپہر کو فیصل آباد جامعہ رضویہ میں دستاروی کا جلسہ تھا. میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے تو چلو ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے. تو ہمارا ایک پھر شیڈول تھا، اس کو ہم آگے دے گئے. تو پھر یہ بچے بھی جمعے کو آ گئے. تو دیکھیے ہمارا تو کام ہی ہے، لیکن بس ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کہ جائیے تو نکلے گی، بس یہ ڈر لگتا ہے، باقی نہیں کوئی معاملہ. کہ
کہ نقیب کیسا ہوگا، نعت خواں کیسا ہوگا. بس اب یہ ڈر تھوڑا لگتا ہے تو ہم پھر تھوڑے سے محتاط ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اہل سنت میں کون کون سے رنگ گھولے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، رافضیت کس انداز سے اہل سنت میں شرائط کرتی جا رہی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں لگے ہوتے ہیں کوئی ایسا مصرع بول دے، کوئی ایسا فقرہ بول دے، پھر ہماری لیے بڑی مشکل بن جاتی ہے. تو اس لیے وہ ہم بھی تھوڑے محتاط ہیں ٹائم دینے کے حوالے سے، کیونکہ کچھ ہوا ہے کہ کسی نے کوئی اس طرح کا مصرع پڑھ دیا، پھر آگے سے پرچی آ گئی یا آپ اس حوالے سے بیان کریں. پھر وہ حالات یہ ہوتی ہے جو کریے نبوت زندہ باد زندہ باد، آج نعرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تو اللہ سلامت رکھے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم. صدق رسول النبی الکریم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن وجوده سواك عند حلول الحادث العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام اللہ کو سلامت رکھے. اب آپ نے میری بات کا جواب دینا. آپ کے درود کی آواز بلند تھی کہ نعرے کی؟ نہیں، تو پھر غلط ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ غلط ہے. آپ کے درود کی آواز آپ کے نعرے کی آواز سے بلند ہے. اور دیکھو دیکھیے، میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو ایموشنل بلیک میل کروں. یہ جو آپ کے نعرے ہوتے ہیں نا، آپ اس وقت ایموشنل بلیک میل ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو نقیب صاحب نے کوئی بڑا سا خواب دکھایا ہوتا ہے تو آپ پھر اس خواب سے متاثر ہو کے نہ وہ نعرہ مار دیتے ہیں. کوشش کرو کہ آپ کے درود کی جو آواز ہے وہ آپ کے نعرے سے. آپ کے نعرے کے لیے تو اس طرح کی کوئی آیت موجود ہی نہیں ہے جس طرح کی آیت درود کے لیے موجود ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور یہ میں آپ کو حق کو سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی محفلوں میں کتنے آپ کے دشمن بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے جاسوس بیٹھے ہوتے ہیں. فرانس کا جاسوس، انڈیا کا جاسوس، اسرائیل کا جاسوس، امریکہ کا جاسوس. اب جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ سب کو جانتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باقاعدہ بیٹھتے ہیں. تو پھر آپ کی حرکات و سکانات کو نوٹ کیا جائے. اچھا جدو درود پڑھنے والی ہے پتا کی کیتا کھ بھی نہیں کیتا ہے. اسی لیے تو اتنے نئے ہو گئے تو ان کی ضرورت کہ وہ محبوب کا خاکہ بنائے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب ان دلوں میں تیل نہیں رکھو. وہ بابا خادم صاحب تھا، وہ بھی گیا. ایک طرح ہماری کمزوری ہے، ان کو دور کریں، ان کو دور کریں. یہ میں تو ہمارے جو کیا کہتے ہیں نقیب صاحبان ہیں، ہمارے ادھر تو نقیب بڑے سادے تھے. اللہ سارے نقیبوں کو اسی طرح سادہ کر دے. باقی
نقیب ہے نا وہ تو معافی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. آخری بندے کو جنت سے دکھا دے گی تو ابھی واپس آ جاتے ہیں. ہمیں حضرت جی کو پتہ نہیں کہاں چھوڑ کے آتے ہیں, کتنے دن ہمیں واپس آتے ہوئے لگتے ہیں, پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں بندے کو. یہ کوئی مزہ نہیں ہے. بس آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ کیفیت عطا کرے کہ جیسے حضور نبی علیہ السلام کا نام ہے ہم سارے دیوانے ہو جائیں. ہمارے نعرے بھی بلند ہو لیکن ہمارے درود کی آواز ہمارے نعروں سے بھی بلند ہو. اس کی باتوں کا دھیان رکھیں تاکہ اگر یہاں کوئی اٹلی کا, کوئی فرانس کا, کوئی اسپین کا, کوئی جرمنی کا, کوئی جناب آسٹریلیا کا, کوئی اسرائیل کا, کوئی انڈیا کا کوئی جاسوس بیٹھا بھی ہے تو بھی پیچھے یہ رپورٹ کرے نہ پڑی جو گل آتی نا نبی علیہ السلام دی پھر ہے کھ نہیں جو بھیجتے ہیں. پھر ان کا یہی مسئلہ کیا ہے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا. یہ آپ یاد رکھیں میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ, اس پہ باقاعدہ حدیث میں اس طرح پڑھنے کے لیے تو کہا ہی نہیں گیا. یہ نہیں صرف آیا کہ یہ پڑھنا ہی ہے بلکہ حضور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, او انت مجنون. اس طرح پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. سچ بتاؤ ہے ہم کو دیوانہ کوئی اس لیے یہ دیوانگی ہے واپس لگ, کیونکہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس کولو کا بیان نہیں بنا. اس وقت اہل سنت کے اسٹیجوں کا بہت برا حال ہے. خوش آمدید, خوش آمد, خوش آمد, خوش آمد, خوش آمد. جو کر رہا ہے سو جو کر رہا ہے اس کی ہو رہی کم از کم وہی بول پڑے, چل بھائی من جو ہے وہی رہنے دے تو منو کی بڑا چڑھا لگا پڑے گا. خوش آمدید ہو رہی ہے لیکن اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا ہے. اور پھر اقبال نے بڑی سچی بات کہی. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوریاں. حضرت نعت خان کے اوپر کو 10-12 تھدیاں پھینکتے نا تو وہ دلیری نہیں ہوئی ہے. وہ تو سارا گاؤں بھی دیکھ رہا ہے, کیمرہ بھی لگا ہوا ہے, سارے ایک دن مل رہے ہیں بڑا عاشق مصطفیٰ ہے. مزہ تو تب ہے تیری 5 وقت کی نماز میں سے کوئی نماز نہ چھوٹے. مقصد یہ ہے تیرے منہ میں سنت کے مطابق پوری مقدار میں داڑھی ہوگی ہے. یہ بدلا یہ تو کوئی دلیری نہیں, ہم تو اسی کو دلیری سمجھتے ہیں. محفل کروا دی کسی کو ہوا بھی نوٹ تھینک یو بات. وہی اگر یہ دین ہوتا تو پھر امام حسین پھر کربلا کیا کر دیا, وہ بھی نانا جان کے دربار پہ بیٹھ کے محفل ہی کرواتے. لیکن آپ نے آ کے بتایا کہ نہیں یہ دین یہ دین نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسمی. اور باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب روانہ ہوئے کربلا اللہ کے لیے, اور کوئی نہ سمجھے کہ حضرت کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہونا, آپ کو سارا کچھ ہی پتہ تھا. لیکن آپ کا مسئلہ کیا تھا, جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاون ہے کہ حسین. آپ کو سارے پتہ تھا, سب پتہ تھا. یہاں تو تفسیر ہے روح البیان, اس میں لکھا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہت عطا کی, ہوائیں جنات چرند آپ کے تابع کر دیے, تو جو آپ کا پہلا دن تھا دربار میں پتہ تو تھا سارا, لیکن بھائی یہ رنگ ہے نا اللہ کے. آپ نے سب کو بلایا اور آپ نے سب کو بلا کے کہا کہ جو تمہیں اللہ نے طاقت عطا کر رکھی ہے نا سارے مجھے بتاؤ, تاکہ یہ بات میرے علم میں موجود ہو کہ میرے لشکر میں کیا کیا صلاحیتیں رکھنے والے موجود ہیں. سب نے اپنے اپنا بتایا. وہ تفسیر میں لکھا کہ سب سے اینڈ پہ نا خود نے عرض کی, اس نے عرض کی حضور مجھے اللہ نے طاقت عطا کی اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو زمین کے نیچے پانی مجھے نظر آتا ہے. آپ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کروں گا کہ حضرت ادھر پانی ہے ادھر کھدائی کریں. تو وہ تفسیر میں لکھا ہے کہ کعبے نے اعتراض کر دیا. اس نے عرض کیا حضور جھوٹ بولتا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کس طرح پتہ لگا؟ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں کہ یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے مجھے پانی نظر آ جاتا ہے. تو اس کو پوچھیں اس کو وہ جال نظر نہیں آتا جو شکاری نے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے. تو یہ اعتراض اس کا بالکل ٹھیک. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود سے کہا کہ اس کو جواب دو. تو اس نے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نظر تے جال بھی آتا ہے لیکن آرڈر پسند آیا اندر ہے. آرڈر آ چکا تھا کہ آج عشق کا امتحان ہو. پتہ سارا تھا ایمان کہ وہاں کیا ہونا ہے, میرے ساتھ کیا ہونا ہے.
حضرت علی اصغر کے ساتھ کیا ہونا ہے، حضرت علی اکبر کے ساتھ کیا ہونا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھائی پتا تھا. لیکن کیا تھا، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ ہوں. باتیں در سمجھے اتنی بڑی سن لو، ہم سے 4 بال تو رکھے نہیں جاتے. باتیں تو سن لو اتنی سنی، 4 بال تو ہم سے رکھے نہیں جاتے. یہ جنگ سٹاکی کی ٹوپی ہے، یہ بھی ہم ان کے کہنے کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. باتیں لگی ہم سے جتنی مرضی سن. میں یہاں اترا بڑا سستا سودا ہے، دیکھ جاؤ. میں آپ سب بچوں سے کہا ادھر بہت سستا سودا ہے. سودے مہنگے تو انہوں نے کیے ہیں، بدر والوں نے تو خود والوں نے کیے ہیں. ارے تو گھر ہی کوئی نہیں. ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہے، اور فرماتے ہیں انہوں نے لوہے دے چڑے چبے نے تھے، آج مکھن بھی نہیں کھاتا جا رہے. اب تو مکھن ہے. مجھے کیا لگا ہے، پھول لے کے آئے تھے، میں نے بچوں کو منع کر دیا یار، اور میں نہیں بچوں کو. مجھے کیا لگا لگا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کے نام کی برکتیں ہیں. کو پاکستان میں مولوی صرف بابا جی خادم حسین تو نہیں تھے، بڑے مولوی ہیں، لیکن بابا جی خادم حسین سے سب نے کیوں محبت کی، ان کی وجہ سے کی. یہ بڑا سستا سودا ہے، مہنگے سودے تو انہوں نے کیے ہیں. میں بڑے دکھ سے بچوں سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار وہ کیا گیا ہے، آج قلینوں پہ بیٹھ کے بھی ہم سے نہیں پڑھا جاتا. یاد کرو حضور نبی علیہ السلام کے حضرت بلال کو جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھایا. ہم سے قلینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا. آپ نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی وہ آج آپ کے نادے مارے. یہ بڑا سستا سودا ہے. اس لیے میرے بزرگ میرے سیدی میرے پیروں کو فرمایا کرتے تھے پنجابی، آج یہ داڑھی شریف کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا اے کاکھ رکھ لے. پنجابی ہے ہماری سیالکوٹ. آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا کاکھ رکھ لے. کسی نے کی حضور کی ہو جائے گا کاکھ رکھے ہیں. آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا. ہے دنیا خواب ہے، یہ خواب ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کے ہمیں اس خواب سے جلا دے گا، پھر کچھ بھی نہیں رہتا. وہ جی میری پیلی، وہ جی میرا ٹریکٹر، وہ جی میرے گنے، وہ جی میرے پٹھے، وہ جی میرے ڈنگر، وہ جی میری کڑک، وہ جی میری منجی، وہ جی میرا سٹالا، وہ جی میرا باجرا. کچھ بھی نہیں ہونا. چل میاں اتنے عملوں کے ہونے نے نبیڑے، کس نے نہیں تیری رات پوچھنی. گل نہیں ہوتی. یہ باتیں یاد نہیں ہیں جی. میرے کل اینی پیلی ہے، تھوڑا کہنا سانو بھی دسنے میرے کل اینی پیلی ہے. سانو صرف ہے 10-5 ٹائم نماز پڑھی ہو کہ نہیں پڑھی ہے جی. وہ جی میرے کل اینے ٹریکٹر سن، کوئی سانو بھی دسنے ہیں تیرے کل ٹریکٹر سن. سانو ہے 10 ساڑھے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے. خواب خیال. اور مولانا رومی اس کو باقاعدہ لکھا بھی ہے. آپ فرماتے ہیں یہ ہماری تاریخ کا کریکٹر ہے شیخ چلی. میں سمجھتا رہا بڑی دیر کی خیالی کریکٹر ہے. بعد میں مجھے پتا چلا کہ باقاعدہ ایران میں اس کی قبر ہے. تو اس کا یہ تھا، یہ این بیٹھے بیٹھے نا پوری دنیا بنا دیتا تھا. خوابوں کا وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، کسی شخص نے انڈے خریدے اور انڈوں کے ساتھ اس نے کچھ اور سامان بھی خریدا تھا. باقی سامان تو اس نے خود اٹھا دیا. انڈے اٹھانے کے لیے اس نے شیخ چلی کو ہائر کیا پیسے پہ کہ بھائی تم مجھ سے 2 ٹکے لے لے اور یہ میرے انڈے میرے گھر چھوڑے. وہ جناب اس نے وہ انڈوں کا جو ہے نا وہ سر پہ رکھا، وہ شروع ہو گئے خواب. جی یہ 2 ٹکے ملیں گے، اس کی میں مرغیاں خریدوں. مرغیاں پھر انڈے دیں گی، پھر ان انڈوں سے چوزے نکلیں گے، وہ بھی مرغیاں اور مرغے بنے گی. پھر میرے پاس اتنی مرغیاں اور مرغے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر میرے پاس اتنے پیسے آئیں گے، پھر میں گھر خریدوں گا، پھر میں شادی کروں گا، پھر میرے بچے ہو جائیں گے. ایک دن اپنے سین میں دوپہر کے وقت بیٹھا ہوں گا، میرے بچے آپس میں کھیل رہے ہوں گے، وہ آپس میں لڑ پڑیں گے، میں ان کو چھڑاؤں گا، وہ نہیں چھوڑیں گے. پھر میں ان کو ایک زور سے تھپڑ لگاؤں گا. جب اس نے وہ خوابوں کا خیال میں تھپڑ لگانے کے لیے ہاتھ اس طرح کیا نا، وہ انڈے نیچے گر کے ٹوٹ گئے. پھر اس کے انڈے ٹوٹے، اس نے پکڑ کے کہا یہ کیا کیا؟ میرے انڈے توڑ دیے. اس نے کہا تین انڈیاں نہیں کوئی، میرا سارا گھاٹ اٹھ گیا. یہ حضرت اسی طرح جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آگے جگانا نا، کیڑیاں ککڑیاں تے کیڑا کار تے کیڑی بڈھی تے کیڑے بچے تے کیڑا یار تے کیڑا سجن تے کیڑا بیوی تے کیڑی پیپل پارٹی تے کیڑی نون لیگ تے کتے پی ٹی آئی ہے، ککھ بھی نہیں. اسی لیے تو بابا صاحب فرماتے ہیں ایک فریدہ مٹی کھلی، ایک فریدہ مٹی کھلی. ہاں یہ شیشے کے دھوکے میں نہ لگے. صوفیہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے. کوٹ پا گیا ہے نا، سمجھیے کہ میں پتہ نہیں کی ساہوکار لگ گیا. بزرگ فرماتے ہیں اگر اپنی اصل دیکھنی ہے تو لیٹرین میں بیٹھ کے دیکھ تو کتنا گندا ہے اور تیرے اندر سے کیا کیا نکل رہا ہے. دیکھو نا ذرا سارے غور کرو.
یا اس وقت ہم سب کی آنکھوں میں پخانا نہیں ہے؟ کہ ہم سب کے مثانے میں پیشاب نہیں ہے؟ کہ ہم سب کے پھیپھڑوں میں بلغم نہیں ہے؟ کہ ہم سب کے پتے میں سفرا اور تلی میں صدا اور یہ وینوں میں خون گردش نہیں کر رہا؟ یہ تو قبلہ میں اکثر سوچنا ہوں پتہ نہیں مالک نے ایسے کہنا ٹکلا ہے کہ وہ باہر نہیں آتی، ایسے پتہ نہیں کی لا چڑھے کہ وہ آندرا دی باہر نہیں آتی، پھپڑیاں دی بلغم دی وہ باہر نہیں آتی، یعنی کہ وہ میں اپنی بو نہ پہ مرتا ہوں۔ یہ ہماری حقیقت ہے، لیکن کیا ہے وہ شیشے سے دھوکے چ پی گیا ہے، ذات کے دھوکے چ پی گیا، کبھی اس دھوکے میں گل ہے یہ ویک خریدا مٹی پھول مٹی نو ایک کہ مٹی پھول اب بھول جاتے ہیں، بھول گئے جس کو یاد ہو جلدی اس کے کام ہم جیسے تو نہیں آتے، وہ تو تیاری کرتا ہے، نہ وہ لڑتا ہے نہ وہ جھگڑتا ہے نہ وہ فضول کام کرتا ہے۔ لیکن حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ صرف جن اور انسان یہ ہیں جو موت کو بھول جاتے ہیں، باقی ہر ذی روح کو موت یاد ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھا ہے کہ آپ مدینہ پاک بازار تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بلک گیا جنہوں تاڑی ساڑی پنجابی کہتے ہیں پھوڑ ہو جائے ایسے تو کٹا پھوڑ ہو جائے تو نہیں سمجھا جائے وہ تو پھر اونٹ تھا قد آور جاتے ہیں وہ جس سب بھاگے نہ بس لوگوں کو آگے لگا لے۔ آپ تشریف لائے صحابیت کا روح حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کی یہ شان ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ اب آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ دی، آپ نے جب نکیل پکڑی نا تو وہ کھڑا ہو گیا، دیکھا آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، اب کہہ کے تشریف لے گئے، وہ وہاں کھڑا رہا، پھر وہاں ہی بیٹھ گیا اور ایک دو روز میں وہاں ہی بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ اب لوگوں نے سب دیکھا تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے کان میں کہا کیا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اب تشریف لائے بازار پہ، سارے حاضر خدمت ہوئے، آگے کی امیر المومنین آپ کو وہ اونٹ تو یاد ہوگا، آپ نے فرمایا یاد ہے، عرض کی امیر المومنین اس اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ حضرت آپ تو تشریف لے گئے، وہ وہاں ہی کھڑا رہا، پھر وہاں ہی بیٹھ گیا اور پھر وہاں ہی مر گئے۔ تو جو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں پنجابی میں اس کا ترجمہ مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ اب فرماتے میں نے تو اتنا ہی کہا تھا بھئی اینا پھول کا کیوں ہے، مرنا نہیں لیا، اینا پھول کا مرنا نہیں، اور اسی کہانی پھول ہو گئی ہے کہ سانو مرنا نہیں لیا، پھولنا ہو بھائی تیاری کرو، تیاری کرو، کہ میاں صاحب فرماتے ہیں بڑے بڑے سیٹیں بڑے بڑے وہ ہم تو ظاہر ہے مسافر لوگ ہیں لیکن بڑا کبھی کبھی کو وقت آتا ہے کہ ہم بھی اپنے گھر اپنا وقت گزاریں گے، تو اسی طرح شیڈول ہے بس چلتے رہتے ہیں۔ وہ میرے گھر نا ادھر میرے گھر کے سامنے میرے وہ بھی جاننے والے وہ اب گھر تیار، میں نے کو 2-4 بار نا وہاں ملاقات ہوئی، وہ چیئر رکھی ہے اور جناب وہ باقاعدہ مستریوں کو ہدایات دے رہی ہیں کہ بھائی اس طرح کرو اس طرح کرو، ادھر یہ لگے گا ادھر یہ لگے گا۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا میں حضور آج کل بڑی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں، کہنے لگے بھائی آ کے رہنا جو ہے یہاں، تو پھر میں اپنی نگرانی میں اس کو تیار کر رہا ہوں تاکہ اچھا بنے۔ تو میں جب گاڑی میں بیٹھا تو میں نے کہا ہے پتہ نہیں تھے رہنا نہیں کہ نہیں رہنا ہے، مجھے رہنا نہیں ہے کتنے سال رہنے کا، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ رہیں طویل عرصہ رہیں، دعا کو ان کے لیے، لیکن کتنا رہ لیں گے، 50 سال رہیں گے، 60 سال رہیں گے، یا 50 سال رہنا ہے 60 سال رہنا ہے، پوری نگرانی میں اس کو تیار کروایا جا رہا ہے۔ وہ بندیا وہ قبر جہاں جا کے تمہیں پتہ نہیں کتنے سال رہنا ہے، اس کے لیے تیری توجہ ہی کوئی نہیں، وہ کبھی وہاں بھی تو جانا نہیں، کبھی اس کو بھی تو جا کے دیکھ، وہاں بھی تو جا کے چیک کرنا، جانا ہے اور جایا کرو، ہمارا ٹھکانا ہے وہ، ہمارا سٹے ہے وہاں، ہم نے بڑا لمبا سٹے کرنا ہے وہاں جا کے، کیوں نہیں جاتے آپ وہاں؟ جایا کرو قبرستان، اور بس اتنا کام کرنا جانے سے پہلے منحوس موبائل کو بند کر دینا، نہیں تو یہ آپ کو وہاں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کرنے دے گا، وہاں جاؤ جا کے قبروں کو دیکھو، پھر جب قبروں کو دیکھ کے تھوڑا دل نرم پڑے تو پھر جو قبروں کے اوپر تختیاں لگی ہیں پھر ان کو دیکھو، پھر ان کے اوپر نام پڑھو، یہاں کے کتنے کتنے بڑے چودھری لیٹے ہوئے ہیں، جو کہتے تھے میں یا جو ہیں، دیکھو وہاں کتنے کتنے بڑے چودھری آ کے بیٹھے ہیں، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ دورے سکندر، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔
تاکہ اندر کا سلسلہ نرم ہو. یہ سارے سلسلے پھول ہیں. ایک فریدہ مٹی پوری. اب آپ دیکھتے ہیں نا درجی کتنی لڑائیاں ہیں, کتنا میں غصہ آتا ہے. پتہ کیوں غصہ آتا ہے؟ کیونکہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم مٹی ہیں. مٹی کی تصویر تو ٹھنڈی ہے, اسی اڈے گرم کیوں ہو گئے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم مٹی ہیں. باقاعدہ اس کو بھی حکایت کیا گیا. یہ اب تو پنڈا چ بھی نہیں مڑ رہے کڑے چھڑے چچنا چجرا پنڈا کی فریجاں آ گئی ہیں, کیونکہ وہ دور تھا گڑھوں کا. کسی بزرگ نے اس کو حکایت کیا. وہ کہتے ہیں کسی نے نا زبان حال سے گھڑے سے پوچھا, وہ کڑے ہے گل تے دس. انہیں کہا کہ انہیں کہا تو ایڈا ٹھنڈا کیوں رہنا ہے, بلکہ تیری جیڑی شے بہت انہوں بھی ٹھنڈیا کر چڑھنا, کتوں لے آتی ہے نہیں ٹھنڈ. انہیں کہا میاں گل سن, جدا لنگن والا کل مٹی, جدا اج مٹی, جدا آن والا کل بھی مٹی, تو ٹھنڈیا نہیں ہونا تو اور کی ہونا. ہم پتہ کیوں اتنے گرم ہو گئے؟ کیونکہ ہم بھول گئے ہیں. اور میں بڑی دیر سوچتا رہ گیا کہ خرابی ہوئی کہاں سے آ گئی. پھر اس کا جواب ملا, پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے اللہ ہوا. اس کا جواب یہی ملا کہ بھائی جڑا سلیمان بڑا غصہ آتا ہے نا, سلیمان کا نہیں قصور. جڑا سلیمان کے نال لگا تھا نا گجر, یہ نہیں کھلون دے گئے. جو ہمارے ساتھ لگا ہے نا بٹ صاحب, جٹ صاحب, پنڈر صاحب, زرک صاحب, یہ نہیں کھلون دے گئے. اے کٹ چڑی تو پھر کی رہ گیا, پھر تو مٹی رہ گئی. جڑا نال لگ گیا نسل ہے نہیں کھلون دے نہ جی. ادب طریقے سے نہ ہو, حضرت سب بیٹھے ہیں, کثیر تعداد میں علماء ہیں. یہ پتہ تو اللہ نے یہاں کاٹ دیا ہے, وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ٹھیک ہے, اس لیے بچنا ہے ان سلسلوں سے بچنا ہے اور تیاری کرنی ہے. وقت جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ وقت جو ہے. ایک فریدہ مٹی پلی, مٹی نو ایک کہ مٹی پلی, مٹی ہسی تے مٹی لو, کھیڑ کھوڑ پھر مٹی لو. یہ مٹی ہے, جب وہ چاہے گا اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا. لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے ابھی مٹی مٹی میں نہیں ملی, ابھی مٹی کے پاس ہے. اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیں اور اپنے اللہ کو یاد کریں. رد رد کے جو نبی علیہ السلام کرتے ہیں. اقبال کیا کہتے ہیں, نہ وہ عشق میں رہی گرمی, نہ وہ حسن میں رہی شوقی, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خون حضور. حضرت جی باتیں بنانی ہے تو جتنی مرضی بنا لو, لیکن تھوڑا سا سچ کی طرف جائیں تو کچھ نہیں کرتے. میں نے قبلہ سن 2000 میں میٹرک کیا اپنے سیالکوٹ سے. سن 2000 میں میں نے میٹرک کلیئر کر دیا, اور پھر میں نے آگے بڑے کالج ہے ہمارے سیالکوٹ میں, میں نے وہاں FSC میں ایڈمیشن کیا. میرا 5 یا 6 ماہ گزرے تھے, اللہ نے کرم کر دیا. سوچ ہو گئی, میں گھر آیا, میں نے آگے کہا میں نے کالج نہیں جانا کہا. وہ آگا سبق ہو رہا ہے کہ جی کالج نہیں جانا تو بھی کرنا ہے. میں نے کہا جی میں نے حفظ کرنا. تو والدہ صاحب نے سیالکوٹ سے حفظ کیا, پھر لاہور چلا گیا جامعہ نظامیہ, تو تھوڑا سا حفظ رہتا تھا, وہاں کلیئر کیا جاتا, پھر وہاں ہی درس نظامی میں داخلہ دیا. تو میرے جو ہمارے میٹرک 9th اور 10th میں جو ہمارے کلاس انچارج تھے, ان کا نام تھا صابر, انگلش ٹیچر. ظاہر کلاس انچارج تھے, اس لیے پہلا پیریڈ بھی حضرت کا ہوتا تھا. اور حضرت بہت زیادہ سخت مزاج تھے, اور حضرت کا طریقہ تھا کہ جو ہوم ورک نہیں نہ کرتا تھا یا آپ کا دیا ہوا لیسن یاد نہیں کرتا تھا, تو حضرت کو 12 سوٹیاں مارتے تھے. 6 سوٹیاں ایک آنکھ, 6 سوٹیاں ایک آنکھ. ٹھیک ہے کہ اوکھا کام, اس سے بھی اوکھا ایک اور کام تھا. وہ کیا تھا کہ اگر 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا تو پھر 1 سے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بڑا اوکھا کام تھا. یہ نہیں, یہ روز ہی سلسلہ ہوتا تھا, کبھی کبھار ہوتا تھا. اس کا فائدہ پھر ہوتا تھا کہ بچے آپ کا سبق یاد کرتے تھے. لیکن رہی کبھی کبھار تو ہو بھی جاتا تھا, وہ شادی آ گئی, وہ گھر میں اس طرح کا کوئی تقریب آ گئی کہ بس تھوڑی سستی ہو گئی, نہیں تو پھر پتہ کیا کرنا,
اسکول میری عادت تھی میں بہت جلدی آتا تھا کیونکہ میرے والد صاحب کا دفتر اسکول کی بیک سائڈ پہ تھا. تو میں والد صاحب کی 6 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی تھی. والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے, میں بھی واپڈا کا خطیب. تو آپ مجھے بھی اپنے ساتھ 6 بجے لے آیا کرتے. وہ تقریباً 7 بجے تک میں نے دفتر ہی اپنی کے ساتھ, پھر میں نے چلے جانا شروع کیا. اب جب لیسن یاد نہیں نہ ہوتا تھا تو کرنا کیا, وہ کلاس کا دروازہ نہ بند کر اور اللہ کی تصویر, ٹھیک ہے جی, حضور نبی علیہ السلام کو درود پڑھ کے نا تو پھر دعا کر, یا اللہ اج سبق نہیں یاد, اج صابر صاحب کی سینکڑی خراب کر چڑھتے ہیں. کچھ بھی نہ ڈر لگتا تھا بھائی 12 روٹیاں کہاں کھائی جاتی ہیں. دعا کرنی پڑتا ہے, یا اللہ صابر صاحب کی سینکڑی خراب کر چڑھ. پھر کہنا نہیں یہ دعا ٹھیک نہیں ہے, اس کا کبھی سائیکل خراب ہو جائے. پھر وہ دعا کرنی, اچھا چل یا اللہ ایسے کر کے بدلی پا دی. پھر خیال آنا نہیں یار اگر بارش آئے گی تو صرف صابر صاحب نے کہیں لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں, رینڈ میں دعا کرنی, یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ بخار سے گناہ معاف ہوتے ہیں. یا اللہ استادوں میں بخار ہی چڑھتے ہیں, چلو اسی بھی بچ جائیں گے, انہوں نے بھی گناہ معاف ہو گئے. یہ بچپنا تھا تو وہ, لیکن حضرت جی قبول کبھی بھی نہیں ہوئی ہماری. نہ سیکٹر خراب ہوئی, نہ کبھی بارش آئی, نہ ہی کبھی حضرت کو بخار آیا. ہمیں 12 روٹیاں کھانی پڑی حضرت, وہ کبھی نہیں میری قبول ہوئی. حضرت ماشاء اللہ اتنے پابند تھے اپنی ڈیوٹی کے کہ آپ کی سال میں ایک چھٹی نہیں لی تھی. بڑے ماشاء اللہ محنتی تھا. پھر اس کا رزلٹ بھی آیا کہ ہمارا ماشاء اللہ جب 10th کا تھا تو تقریباً ایک ساری کلاس پاس ہوئی تھی. مجھے نکال میری انگلش میں کمپارٹ آ گئی تھی. تو وہ جو ہے نا, میں آج اکثر تنہائی میں سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یار دیکھو ایک انسان ہی تھے نا یار, کون سا انہوں نے کو جان لے رہے تھے, لیکن کتنا ڈر لگتا تھا سامنا کرتے. میں اکثر کہتا ہوں یار سلیمان اے تو 10 کل حضور نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرنا, کس طرح سامنا کرنا. وہ تو انگلش کا لیسن تھا, وہ تو انگلش کا سبق تھا, جو نہیں یاد ہوتا تھا تو اتنی دعائیں کرتے تھے, یا اللہ آج کچھ آئندہ کام کر کے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ استادانہ سامنا نہ ہوئے. تو میں کہتا ہوں یار کل حضور نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرنا ہے. اب بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی اتنی ٹھنڈ میں آیا ہوں, آپ بھی اتنی ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں. اب جھوٹ نہیں بولنا سب نے, سچ بتاؤ ہمیں داڑھی والا سبق یاد ہے نہیں یاد, کیا کہنا ہے گھر کا. حضور بڑی خوش کرتا رہے ہیں وہاں, تم نہیں خوش کیا دسو نہیں. یا کوئی داڑھی نہ رکھنے کا عذر ہے تو چلو جی آج اٹھ کے کو بندہ بول دے جی میں اس لیے داڑھی نہیں کرتا, اگر اس کے علاوہ کوئی عذر ہے, بس یہی عذر ہے. بھائی تو گندا قسم کا عذر ہے, ہم اپنی بیوی کو سونا نظر آنا چاہتے, اور ظالم تو کتنا منحوس آدمی, تو حضور کو نہیں سونا نظر آنا چاہتے, تو ایک عورت کو سونا نظر آنا چاہتے ہیں. کل کیا جواب دیں گے؟ داڑھی والا سبق نہیں, ٹوپی والا سبق نہیں, نماز والا سبق نہیں, ذکر والا سبق نہیں, درود والا سبق نہیں, قرآن پاک والا سبق. اب یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. یہ جی میرا علماء سے سوال نہیں ہے, ان کا تو سارا دن اسی کام میں گزرتا ہے. یہ سوال آپ سے اور مجھ سے ہے, آپ نے بھی جواب دینا, میں نے بھی دینا, لیکن اونچی جواب کسی نے نہیں دینا. اگر کسی نے پڑھا ہے نہیں پڑھا اونچی جواب, کیونکہ آپ اونچی دیں گے پھر بڑے آگے پردے کھل جائیں گے. نہیں, دل میں رکھو پردے کا پردہ رہ جائے گا ظالم دے, ٹھیک ہے. کسی نے سر بھی نہیں ہلانا, اس طرح بھی نہیں کرنا. یہ تقریباً اسلامک ڈے گزر چکا ہے, ٹھیک ہے جی. اسلامک تاریخ تبدیل ہو چکی ہے. یہ تقریباً 7 بجنے والے, 12 بجے کے بعد انگلش دن بھی ختم ہو جائے گا. ایک دن گیا آدمی, تو جی سچ دل میں جواب دینا ہے. آج کتنی بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان پہ درود پڑھا ہے؟ 1000 بار. پانچ 500 بار, 300 بار, 200 بار, 100 بار. یہ ہماری بات. اچھا ایک اور سوال کا جواب دیجیے, آج کتنا قرآن شریف تلاوت کی ہے؟ 1 پارہ, 10 پارہ, 1 پاؤ, 1 ورقہ, 1 صفحہ,
چلیے ایک اور سوال کا جواب دینا، قرآن شریف میں دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ ہمارے حالات، یہ ہمارے حالات، کیا جواب دینا ہے؟ چلے اتنے تو اقبال بھی روکے، وہ بھی روکے کردہ یا اللہ جس حساب لینا ہے تو اینا کری از نگاہ مصطفیٰ پہ نہ بگی حضور نبی علیہ السلام کے سامنے نہ نہیں، حضور نبی علیہ السلام کے سامنے کہ رابوں کو تب اللہ ہی کرنا نہیں گل کرنا، یہ نہیں بہت ٹھیک ہے۔ ہماری نمازیں پوری نہیں ہیں، ہم ذکر نہیں کرتے، ہم درود شریف نہیں پڑھتے، ہم کسی کے کام نہیں کرتے۔ جس کا نام آپ نے اور میں نے عشق رکھ دیا، اس کام کا عشق ہے، اس کو کون عشق کرتا؟ اور تمہیں بتاؤں عشق کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ جب آپ کربلا مولا کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی شہزادی تھی، ادب کی وجہ سے نام نہیں ہوتا، جن کو نہیں کربلا مولا جانے کی اجازت، آپ مدینہ طیبہ گئے۔ اس گنہگار نے مدینہ طیبہ میں اس جگہ کی بھی زیارت کی ہے جہاں وہ شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین کا رستہ دیکھ کر کہ میرے بابا نے واپس آنا ہے۔ وہ جگہ آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ جو خوشبو آتی ہے اس جگہ سے، وہ جگہ مخصوص ہے، وہاں سیدہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھتی تھی کہ میرے بابا نے واپس آنا ہے۔ وہ آپ کو نہیں اجازت دی گئی، عاشقوں کی تو رانی وقت ہوتے ہیں، ان کا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں رب کے نام پہ قربان ہو جاؤں، اور سب کی یہ یاد ہوتی کہ قربان ہو، لیکن آپ کو اجازت نہیں، آپ نے بڑی کوشش کی لیکن اجازت نہیں۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے شہزادے تھے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت صرف 6 ماہ تھی، اور یہ یاد رکھنا ہے یہ روایت بالکل مجبور ہے کہ جی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی حضرت اصغر کو اٹھا کے پانی مانگنے کا، یار جو انہوں نے پانی مانگنا تھا تو یزیدیوں سے مانگنا تھا، اپنے رب سے مانگ لیتے تھے۔ امام حسین نے تو اپنے رب سے پانی نہیں مانگا، یزیدیوں سے کیسے پانی مانگنے چلے؟ وہ کرنے والی بات کرو، کرنے والی کو بات کرو، یا وہی مانگ کی شان کام کرو۔ اگر آپ نے مانگنا ہوتا تو آپ اللہ سے مانگ لیتے، آپ اپنے نانا جان سے مانگ لیتے، آپ اپنے بابا جان سے مانگ لیتے، آپ نے مجھ سے نہیں مانگا تو آپ کیا یزیدیوں سے پانی مانگنے چلے گئے؟ ہاں ہوا یہ کہ ایک ایک کر کے سارے پیش کیے جا چکے تھے، بس امام علی اصغر تھے وہ تو جا نہیں سکتے تھے، آپ خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے، لے مال کا علی تیرے والے ہے، پانی نہیں مانگا، اپنی بولنا اسی کو روایتیں بیان کرو، یہ بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اس وقت سب سے چھوٹے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے بھی اپنے گھروں میں یہ دیکھا ہوگا کہ اگر بیٹی ہو نا 10 سال کی، 9 10 6 تھوڑی بڑی ہو، تو اگر بھائی چھوٹا ہو نا تو بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ بہن اور بھائی میں نہیں تھوڑا تھوڑا فرق ہو تو پھر نہیں، اگر بھائی بہن اور بہن ذرا تھوڑی ہوش میں آ چکی ہو اور بھائی بھی چھوٹا تو بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی الفت ہو جاتی ہے، بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں۔ میرے اپنے گھر میں آج کل میری بیٹی ہے اور میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم، بڑی محبت ہے، بڑی اس کی باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھ آتا ہے۔ محبت کی بھی کپڑی زبان ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ بس میں ان کو دیکھ کے بس ایک ہی دعا کرتا ہوں، یا اللہ آج بہن تو اپنا حق ادا کر رہی ہے، بس یا اللہ بھائی کو توفیق دینا جب اس کی باری آئے تو یہ بھی اپنا حق ادا کرے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے میرے معاشرے میں جب بھائیوں کی باری آتی ہے تو یہ بھول جاتے ہیں، کبھی نہ بھولنا۔ اسپیشل اگر یہاں کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے کہ جس کے والدین نہیں ہیں، بہن ہی بہن ہے، تو میں اس سے گزارش کروں گا سنگیا تو ماں تو پیو بھی بننا ہی، تیرے کو بھرا بھی نہیں بنے جائیں گے، تو نے تو وہ والا رشتہ بھی نہیں بننا تھا، اسے بھائی نہیں بننا، کیا کریں؟ یاد رکھو یہ کوئی کسی کی چینی اور سوجی پہ نہیں بیٹھی ہوتی، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہن کے محلے سے چینی یا سوجی نہیں ملتی جو آپ شبرات یا عید پہ لے کے جاتے ہیں، ملتی ہے بھائی، ملتی ہے، سوجی بھی ملتی ہے، چینی بھی ملتی ہے میاں، لیکن تجھے کیا بتاؤں کہ تیری سوجی اور چینی میں کیا ہے؟
ہاں ایمان ہوتا ہے بہن. آپ کو کیا پتا ہے وہ کوئی بات ہو تو بتا بہنیں کیا کہتی ہیں وہ والی چینی لے آؤ جڑا میرا بھرا لے کے جو اس کے محلے سے چینی ملتی ہے اس میں وہ یہ نہیں کہہ سکتی وہ جو آپ چینی لے کے جاتے ہیں شب برات پہ یا عید پہ اس کا مان ہوتا ہے. وہ گری وہ چینی وہ سوجی اس کا مان ہوتا ہے. وہ بات بات پہ کہتی ہے بھائی وہ والی سوجی بنا لو جڑا میرا بھرا لے کے باقی سوجی تو ملتی ہے نہیں ہر جگہ. اس لیے جی یہ نہ بند کرو یہ محبتوں کے بہانے بنائے ہیں ہمارے بڑوں نے. یہ کوئی کسی کی سوجی چینی پہ نہیں بیٹھا. ہاں اگر کسی کو بھوک ہوتی ہے تو محبت کی بھوک ہوتی ہے. اسی لیے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا اب فرماتے میں بیم چڑھاون گئی تو ٹوٹ گئی ہیں میری منگل. میں بیم چڑھاون گئی تو ٹوٹ گئی ہیں میری منگل. ماں دی تے اور چڑھا دی ویراں کولوں منگتی پہی میں سنگا. محبت کرو. حضور نبی علیہ السلام نے تو درس ہی محبت کا دی ہے. آپ نے تو سکھائی محبت ہے. آپ نے تو سکھایا معاف کرنا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو عجیب بنیاد بنا کے آپس میں لڑ بیٹھے. خدا کا واسطہ ہے دنیا کی محبت. یہ قبلہ دنیا نے کچھ نہیں چھوڑا ہمارا. ہماری محبتیں چھین لی, ہماری رشتے داریاں چھین لی, ہماری الفتیں چھین لی. وہ یاد ہے اپنا بچپن ہمارا چھوٹا بھائی اگر گاؤں میں تو اس کو مارتا تھا پیٹتا تھا گالی دیتا تھا ڈنڈا دے کے لڑتے چلے جائے اور تیری اتنی ضرورت ابھی اس کا بھائی جیتا ہے تو میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تو میرے چھوٹے بھائی کو ہاتھ لگایا میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا. یہ بچپن تھا ہمارا لڑ پڑتے تھے ہم اپنے بھائی کے لیے لوگوں سے جاتے. لیکن کیا ہے دنیا کی محبت میں اتنی دور نکل گئی. آج اس بھائی سے جس کے لیے ہم لوگوں سے لڑا کرتے تھے آج ہم خود دل سے لڑ چکے ہیں. وہ بھائی جس کے لیے ہم کبھی کسی پہ بندوق تانا کرتے تھے آج وہ بندوق ہم اسی بھائی کے سینے پہ تانے پڑے ہیں. مجھے ایک بیٹی کا فون آیا تھا اس کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ میرا بھائی جو ہے نا مبتدی ہے. وہ زمین کے مسئلے پہ آپس میں کو بات ہو گئی بھائی نے کیس کر دیا کیا پتہ نہیں کیا ہوا. بس اس نے میری گال سن لینی بس آپ میرے بھائی تک صرف اتنا میرا پیغام پہنچا دیجیے گا. ٹھیک ہے آپس میں رنجشیں ہیں اختلافات ہیں لیکن کیا ہو گیا اتنی بہن بھول گئی تجھے. کیا میں وہ تیری وہ بہن نہیں کہ اگر گاؤں کا کوئی لڑکا میری طرف دیکھ لیا کرتا تھا تو آپ جا کے اس کو پیٹا کرتے تھے. آج آپ نے مجھ پہ کیس کر کے مجھے کچہری بلا دیا. جب میں کچہری جاتی ہوں ساری کچہری بھی گندی نظروں سے دیکھتی ہے وکیل بھی دیکھتے ہیں جج بھی دیکھتے ہیں. یہ دنیا داری نے رضی اس دنیا کی محبت نے ہمیں یاد آ کے کھڑا کر دی. کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس. بہن نہیں رہا بھائی بھائی نہیں رہا. چھوٹے بھائی کو بھول گیا یہ میرا بڑا بھائی ہے. یہ وہی ہے جو میرے لیے لوگوں سے لڑا کرتا ہے. بڑے بھائی کو یہ بھول گئے یہ وہی میرا چھوٹا بھائی ہے جس کے لیے میں لوگوں سے لڑا کرتا تھا. کیا ہوا بڑی دور نکل گئے. نہ کرو لڑنا ہے معاف کرو. معاف کرنے والا بڑا ہے. حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے زمین کی وجہ سے دو بھائی آپس میں لڑ پڑے. ایک بھائی ہو بھی حق پہ لیکن وہ حق پہ ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے. لڑے نہ گریبان نہ پکڑے. حضور نبی علیہ السلام جنت میں اللہ سے اس کو لے کے دوں گا. لیکن ایسی کیا نہیں اکیلا نہیں بچوں یار ان کا جو آپ کی ہے وہ آپ کی ہے. نہ ماں کے پیٹ سے لے کے آیا ہے نہ کسی نے ماں کے پیٹ میں لے کے جانی ہے. قبر کے پیٹ میں لے کے جانی یار خالی آئے ہم یہاں خالی بس ہے نہ آئے نگے سا کریم مالا کے نگیاں بھیجے گا نہیں کچھ کے بھیجے گا باقی لے کے کچھ نہیں جانا. دیکھو نا میرا گھر سیالکوٹ میں ہے بیوی ہے بچے ہیں جو کچھ بھی ہے. اگر یہاں ہی موت تو آنی ہے اگر یہاں ہی آ جائے سیالکوٹ میں جو پڑا ہے وہ تو پڑا ہی ہے. سچ بتاؤ کیا ہے میرا یہ چادر میری ہے مفر کوٹ کپڑے یہ انگوٹھی کچھ بھی میرا نہیں. کچھ بھی میرا نہیں. میری دو ہی شامل یا میرے چنگے عمل یا میرے پیڑے کا باقی میرا کچھ نہیں. نہ میں لے کے آیا سا نہ میں لے لگے شدائی ہو گئی. شکر ہے اللہ میرے کو بالکل نہیں ہے. کرائے کا مقام ہے رام نہ سوئی نہ رہتی ہے نہ ہے بھی نہ ہے بے وقوفہ نہ ہے. اللہ نے دی ہے الحمدللہ لیکن حضرت یہ کچھ بھی نہیں. یہ کچھ بھی نہیں. یہ آزمائش ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. یہ آزمائش ہے.
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ساری آزمائش ہے. یہ اور کسی نے بڑا کمال لکھا تھا، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. مالیاں ہیں. میرا جو تھا نا سیالکوٹ میں جو گھر ہے میرا، میں اس کو چھوڑ چکا ہوں. جب میرا بچپن تھا تو میرے دادا کی پلیٹ لگی ہوئی تھی چودھری لمبی، پھر وہ میرے سامنے اتری ہوئی پلیٹ لگی، پھر میرے اتری کی پلیٹ لگی کیونکہ واپڈا میں ملازم تھے نا، پھر مجبوری تھی پلیٹ لگا. پھر میرے والد صاحب کی پلیٹ، پھر میرے والد صاحب کی پچھلے 27 دسمبر کو وہ بھی اتر گئی. تو ان کی میری لگی رہی، میری بھی نہیں لگی رہی، میری بھی لت نہیں. اسی مالی آج میں مالی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی اور مالی تھا، میرے بعد پھر کوئی اور مالی تھا. مالک وہ ہے. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی میاں ہیں، خالی ٹور جانا سے ایمی لڑن دے دیں، ایمی گل میں کھڑے کرنے کی تجھے پتہ نہیں کی شدائی ہو گیا. خالی ہیں خالی. وہ کدی پتر زمین لی کسی دا گلمہ نہ کھڑی، بس دعا کریے یا اللہ عزتاں رکھ، تن تکن یہ چھت لباس دے دے، رہن دی کو کار دے دے، کھان دی لگا دے دے. اے نہیں جتا نہیں کوئی کدی کسی دا گلے باہر نہ کریں گے. اے نہیں سکتی ایتھے بھی پتہ نہیں کیوں بھی ہے اور پتہ نہیں کیوں تک نہیں ایتھے ہی رہنا ہے. کہیں آئے کہیں مر گئے، کہیں نے یہ آنا ہے تو کہیں نے پھر مر گئے. تو لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کا دور مبارک تھا. زمین کی وجہ سے دو شخص آپس میں لڑ پڑے. ظاہر ہے ایک حقیقت تھا، ایک تو باطل میں تھا. آپ کو پتہ ہے دلیلیں جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں. وہ بڑے بزرگ رلے سارے فیصلہ مکانا چاہے نہیں ہو کے، کیونکہ اس سے پہلے کہ کسی کی جان جائے تو اس طرح کرتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام میں موجود ہے. چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. حاضر خدمت ہوئی آ کے اس کی حضور زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، ہم سے فیصلہ نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا بڑوں کی مجلس کیا دعو کیا ہے. وہاں بھی ویسے ہی کھڑا تھا. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کو عرض کرتا ہے حضور اس طرح کریں، ان کو اکیلا اکیلا کر کے ان کی بات سنیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی، مجھے نہیں ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی ضرورت. مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے، میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. آپ نے سب کو لیا، چلے زمین کی نشاندہی کی گئی. اب کھڑے ہوئے زمین کو مخاطب کیا، یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، اب تو خود ہی بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. تفسیر میں لکھا ہے زمین بول اٹھی. پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان سے کہیں تیاری کریں گے دونوں میرے ہیں. اسی ساری زندگی یہی کھیڑتے رہنے ہیں، اے جی میری ہے جی میری ہے. تینوں کہنے کیا نہیں ہے، تو مالی نہیں ہے، تو مالی ہے، تیری نہیں کوئی ہے ہم. تو کاغذہ مالک نہیں ہے، حقیقت تو مالی نہیں ہے. کاغذہ تو مالک نہیں ہے، حقیقت تو مالی ہے، تیری نہیں کوئی. اے وہ جی قل اللہم مالک الملک، اور اللہ دے فضل نال اللہ دے محبوب دی ہے. یہ ہمارے کچھ نہیں، اس لیے بڑا بچ کے رہنا سے. وہ شہزادی صاحبہ کو بڑی محبت تھی حضرت امام سید علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادر اصغر. اب آپ کو تو اجازت نہیں ملی تو لکھا ہے کہ آپ نے کوشش کی کہ اس محبت نے آپ کو مجبور کیا. یہ دل میں خیال آیا کہ کچھ اس طرح کا کروں کہ چلو بھائی رکھ لوں، بھائی میرے پاس ہی رہ جائے. ظاہر جنگ کے لیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملات کریں گے، بھائی میرے پاس ہی رہ جائے. تو لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا امام علی اصغر رضی اللہ عنہ. یہ حاضر خدمت ہوئی اور لپٹا کے نا اپنے بھائی کو، اور محبت سے جیسے ہوتا ہے پیار میں اپنے بھائی کے کان میں کچھ کہا. تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے چھلانگ لگائی کودے اور اپنی بہن کی گود میں. آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے بھائی رکھ لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. آپ بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کو بات ارشاد فرمائی.
تو امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پھر آ گئے. اب یہ بڑی ہے تو عرض کرتی ہیں اپنے بابا جان کی بارگاہ میں، بابا یہ آپ نے بھائی علی اصغر کے کان میں کیا کہا ہے کہ میری گود میں سے پھر آپ کی گود میں آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ تو عرض کرتی بابا میں نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا بھائی آپ کیسے بھائی ہیں؟ بابا کی بہن تو کربلا ساتھ جا رہی ہیں اور آپ اپنی بہن کو یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس آ گئے. اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا؟ تو لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے آپ نے فرمایا بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا ام علی اصغر تو مدینہ ٹھہرا ہے اپنی بہن کے پاس، اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ کہنے نہیں ایویں تو نہیں. پھر حضرت سلطان باہو نے بھی لکھا، فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا منے در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوارا کھنے جت والے راز مہیلا لگے اسے بنے سچا عشق حسین علی کا سر دے پر راز نہ بنے. پھر میاں صاحب نے بھی کمال ہی دکھا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا. میں جوانوں سے مخاطب ہوں، اوکھا کام ہے نا جی، بندہ بھی سامنے ماڑا ہے تو بندہ چنڈ نہ مارے ہے، اوکھا کام ہے. ماڑا ہے تو دل کرتا بندہ 2 فرید ہی تھوڑے چھڑے پڑ گئے، وکری گل تگڑا ہے تو ساڑی اونچی بولیا بھی نہیں جاتا ہے کوئی، اوکھا کام ہے. سامنے ماڑا ہو اس کو معاف کر دینا بڑا اوکھا کام ہے. وہاں تو ہم اپنی پوری جوانی دکھاتے ہیں. نہیں ہے میں آپ سب سے گزارش کروں گا معاف کرنا سیکھو، تگڑے بھی تاڑی مرضی ہے ٹھیک ہے، لیکن ماڑا ہے تو ہاتھ کھینچ رہے معاف کرے، بلکہ تگڑے نہیں کر چھوڑے معاف کر چھوڑے. کبھی معاف کر کے تو دیکھو جتن جتن ہر کوئی کھیڑی تو ہرن کھیڑ فقیرہ جتن دا مل کوڈی پیسی ہرن دا مل پیرا. کدی انہوں نے ہاتھ کے ویک کدی ہاتھ چکیا انہوں نے تھلے کرنا انہوں نے کری کو اپنا مطلب شطر ہوئے تو پھر نہیں انہوں نے کرنا ہے. کدی کر کے ویکھی نہیں انہوں نے یاد کری پھر ویک کرم ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. لیکن میرے معاشرے کا مزاج کیا ہے؟ اتنے سارا کچھ ہی ماڑے نہیں. ساری یہ ہے روڈا پہ پولیس کھلوتی ہوئی انہوں نے صرف ماڑے بھی روکنے جیسے کپڑے ذرا پیڑے ہیں 70 ذرا ماڑی نہیں انہوں روکن گے. یہ عدالتیں ہیں ماڑوں کے لیے، پولیس ماڑوں کے لیے، قانون ماڑوں کے لیے، ماڑوں کا بیچاروں کا ہے ہی کچھ. اور ماڑے کے ساتھ تو ہم اتنا برا کرتے ہیں کہ اس کو جاتے ہوئے ہم بتاتے ہیں کہ تم ماڑا ہے. وہ کس طرح؟ اس کے جنازے میں کوئی نہیں جاتا. چودھری دے جنازے تے رش جنازگاہ فل، ماڑے دے جنازے تے رو تو ایک صاف ہوں. ماڑے دے ختم تے کوئی نہیں جاتا. پتہ نہیں چنے والے چول ہونے نے، پیڑے دے سیب ہونے نے، گندے جو مرود ہونے نے. نہ قبلہ ادھر بھی آپ کی یہ مزاج ہے کہ وہ اسمبلی میں پڑھی جاتی ہے، اقبال کی دعا لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تو اسمبلی میں پڑھتی ہے ادھر. ہمارے ادھر بھی پڑھتے ہیں. میں نے خود پڑھائی بھی ہے بات اتنی دفعہ تو میں خود کہتا ہوں یار یہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا. 10 سال جی میں نے بھی پڑھی، چلو وہ ابتدا کی کلاسیں میں نکال دینا تب تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی ہے. 10 سال میں نے بھی پڑھی ہے، 10 سال میں نے بھی پڑھائی، لیکن پتہ نہیں ہے جی اس میں عمل کی نہیں انتر سے. وہ کیا دعا تھی پڑھا؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت خدایا. اس کا ایک بڑا سونا شعر تھا. وہ کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے. لیکن سچ بتانا کی کبھی اور تمہیں بتاؤں ذرا جی غریبوں کی حمایت ہوتی کیا ہے. یہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. تو ایک بچی آ گئی آپ کے پاس، اس نے آ کے نہ رونا شروع کر دیا. آپ نے سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ غور کرتی ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے
تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. عرض کرتی نہیں ایک وجہ اور بھی. آپ نے فرمایا وہ وجہ بتا. عرض کرتی ہے کہ میں یتیم ہوں, میری ماں بھی نہیں, میرے گھر میں کوئی بہن کوئی بھائی نہیں, فقط میں اور ایک میری بوڑھی دادی ہے اور وہ بھی آنکھوں سے نابینا ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں. دادی نابینا ہے, وہ تو بکریوں کا دودھ نکال نہیں سکتی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چونا, وہ تو چوڑ نہیں سکتی ہیں. تو میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, اگر میں دودھ نکالوں گی بھی تو مجھ سے نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں موجود تھے نا, اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ, تو آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتا ہے. کہاں گئی یہ رنگ, جنوں ہاتھ لاؤ اسے لیتے ہوئے, جنوں چھیڑو وہی لڑیا کر رہے تھے. بیگانے تو بیگانے, یہ انداز تو ہمارے پاس اپنوں کے لیے بھی نہیں موجود رہے. بیگانے تو بیگانے رہے, ہمارے پاس یہ انداز اپنوں کے لیے بھی نہیں موجود رہے. وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے, محبوب یاد آ گئے, اور آپ رو کے اس بچی کو کہتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نہ رو, حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. وہ میرا کام غریب آیت کرنا, درد مندوں سے غریبوں سے محبت کرنا, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. اے ضرورت ہے, اے ضرورت ہے, آج اجالے کی ضرورت ہے, اجالے دیوے پر. آج پاکستان کو عمل کی ضرورت ہے, دعووں کی نہیں, بڑکوں کی نہیں, پھوکے ناروں کی نہیں, اس وقت عمل کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے. تربیت کی, محبت کرو, پیار کرو, اللہ اللہ کے رسول کو راضی کرو, ناجائز غصے سے بچو. اس غصے نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا. مجھ پہ ایک دور تھا کہ جب میں پینٹ کوٹ بھی پہنا کرتا تھا, یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہم اہم حادثاتی طور پہ ادھر آ گئے, نہیں, ابھی ٹھوک بجا کے نہیں ہیں, سوچ سمجھ کے آئے, حادثاتی طور پہ نہیں آئے ہم. اللہ کا شکر ہے سارا کچھ دیکھ دکھا کے چھوڑا. تو میں فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کرتا رہا. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں علماء کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں, 8,000 10,000 12,000, اللہ توبہ تو یہ ہے حضور کے ممبر اور مصلی کی قدر دیتے ہیں. ڈاکٹر کی سیلری دیکھو, انجینئر کی سیلری دیکھو, جو حضور کے ممبر اور مصلی پہ بیٹھا اس کی سیلری دیکھو. تو پاکستان والوں تمہیں اس روئے زمین پہ سب سے سستا مصلی نظر آیا ہے؟ تمہیں اس زمین پہ سب سے سستا حضور کا ممبر نظر آیا ہے؟ کیا تم نے اس کا مول لگایا ہے؟ بڑا مشکل کام, لیکن قربان جاؤں حضرت ان مولویوں پہ, قربان جاؤں ان علماء پہ. تم ان کی قدر کیا جانو, یہ دیکھنا جب کل حضور ان کو عطا کریں گے. اب میں آپ کو دور نہیں, وکیل باہر آئے کہ نہیں آئے, ماسٹر باہر آئے کہ نہیں آئے, نرسیں باہر آئیں کہ نہیں آئیں, ڈاکٹر باہر آئے کہ نہیں آئے, کتنی ان کی حیرت ہے. کبھی مولوی باہر آئے نہیں, ایک لوگ 10-12 رب کا کار آباد کر کے بیٹھے ہیں. دکھ کی بات یہ ہے پھر بھی سب نو بیٹھے گا ہی نہیں, سارے محنت نہیں خامیاں نظر آئیں. ظالمہ 100 خامیاں ایک پاس ایک خوبی بھی تے دیکھ لیں. تم کر ذرا 12,000 ہوتے ذرا تو ذرا سرے سرے فجر ویلے آ کے آخا ذرا جڑا نا 5:30 بجے آن آ کے میں ویکھا ذرا بڑا ہاں ذرا تمہیں 6 بجے تے فجر دی جماعت راتی شاہ والے آخ ذرا مغرب تینوں میں ویکھا تو بیٹا قصہ ہوگا. پر دکھ کی بات یہ پھر بھی برے ہیں, سارے چنگے ہیں. یہ میرے معاشرے کا مزاج ہے, یہ میرے معاشرے کا مزاج ہے. کسی کو اپنی نہیں نظر آئیں گی, ان کی نظر آئیں گی. ان جیسا بھی کوئی ہے وہ کر سکتا ہے یہ والا مجاہدہ جو یہ کر رہے ہیں. آؤ بھائی کمائی کا لات پڑھا کے بتاؤ مجھے ذرا. یہ نہ کرو, ان کی قدر کرو.
اور یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ٹائل نہیں ابھی آپ کی مسجد کو لگی ہے، پھر بھی مسجد ہی ہے۔ مسجد کی رونق ٹائلوں سے نہیں ہوتی، مسجد کی رونق نمازیوں سے ہوتی ہے۔ ہم کئی لاکھ کی ٹائلیں لگا چکے ہیں مسجد پر، لیکن وہ مولوی جس نے مسجد کو آباد کرنا ہے، ہم 1 روپیہ اس پہ لگانے کو تیار ہیں۔ اس بیچارے کے ہم نے ایسے حالات بنا دیے، نماز پڑھاتا ہے موٹر سائیکل ہے کہ بیچارہ ٹیوشن پڑھانے کا، میں اپنے بچے کی روٹی کٹی کر رہا ہوں۔ خدا کا محفلوں پہ تم اتنے پیسے ضائع کر رہے ہو، وہ محفل جس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے مسلح مضبوط کرو یار، اپنے ممبر مضبوط کرو، اس کو اس کا لیول اتنا اوپر لے جاؤ، اس کو اتنا مضبوط کرو، اتنی سہولتیں دو علماء کو کہ ہر بندے کا دل کرے کہ میں نے اپنے بچے کو عالم دین بنانا ہے۔ یہ ہماری قوم کو کوئی خدمت خلق کا شوق نہیں چڑھا ہو کہ ہر بندہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی ان کو خدمت خلق کا شوق نہیں۔ وہی بچے نکال ڈاکٹر بن کے 2500 کہیں بیٹھ جانا، 2500 فیس لے کے لوگوں کو دیکھنا ہے۔ ہر بندہ اپنے بچے کو ڈاکٹر اس لیے بنا رہا ہے پیسے آنے ہیں، انجینئر، وکیل، فلانا مولوی کیوں نہیں کو بنا دے؟ پتہ ہے کی ہونی چاہیے۔ وہ مسیح کا بابا جی گھر کھنگن بھی نہیں دی، انہیں بھی آ کے لڑنا ہے، انہیں بھی آ کے عشقرم کرنی ہے، پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے، باہر جا کے گلا بھی کرنی ہے۔ خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اپنی مسجدیں مضبوط کرو یار۔ یا سب سے یار ایک گیٹ کے اوپر گن لے کے کھڑے ہونے والے بندے کی 20,000 سیلری ہے جی، وہ مولوی کی 8,000 کی ہوئی ہے۔ کیا ملک پاکستان میں سب سے نکمی چیز اب یہی ہے کہ سب سے سستی چیز حضور کا مصلی ہی ہے؟ سب سے عام چیز تمہیں حضور کا ممبر ہی نظر آ گیا۔ ڈی سی کی سیلری دیکھو، اے سی کی سیلری دیکھو، کیا لگ گیا ڈی سی کو، کیا لگ گیا اے سی کو، اور کیا نہیں لگا ہوا حضور کے ممبر اور مصلی کو یاد ہے؟ بدلو یار، بڑا غرق کر کے رکھتی ہے ہمیں ساری۔ کیوں ہر دوسرے دن نماز کے نات کا نکل آتا؟ کیوں؟ پتہ ہے 1 گھنٹہ جانا ہے، ٹھیک ہے جی، بوری انہوں نے میرے اتنے سوٹ دینی 40,000 میں پہلے ٹوک دے، اور بے لیاؤ یہ دین ہے، یہ ہے سنت کا بیدار۔ ایک بندہ آ رہا ہے، 1 گھنٹہ اس نے تمہیں نعتیں سنا، پتہ نہیں نعت بھی سنائی ہے کہ نہیں سنائی، پتہ نہیں کیا کیا تمہیں سنا کے چلا گیا، 40,000 اس نے تم سے نقد لے لیا، اوپر تم نے اس کے 2 بوریاں پھینک دی ہیں۔ ارے وہ بندہ جو پورا ماہ تمہیں 5 نمازیں پڑھائے، 4 تمہیں جمعے پڑھائے، اس کے لیے صرف عید کے بعد 8,000، یہ ہے اس کے مصطفیٰ، یہ دین، یہ شریعت ہے؟ کون سا دین ہے یار؟ اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، اس نے پھپھو کے دوپٹے کی پگ پہنی ہوئی ہے، اماں کا کرتا وہ بطور قمیض پہن کے آ گیا ہے، 40,000 وہ تم سے نقد لے گیا، جاتے ہوئے تم نے اس کے اوپر اتنے پیسے پھینک دیے، کچھ نہیں اس نے کیا، تمہیں دین نہیں سکھایا، تمہیں فرض کے بارے میں نہیں بتایا، کوئی واجب نہیں بتایا، کوئی سنت نہیں بتائی، کوئی حدیث نہیں سنائی ہے اس نے۔ اور ایک وہ بندہ جس نے پورا 1 ماہ میں 5 نمازیں پڑھائیں، 4 تمہیں جمعے پڑھائے، تمہارے بچوں کو اس نے قرآن پڑھایا، تمہیں مسائل بتائے، تمہارا وضو ٹھیک کیا، تمہارا غسل ٹھیک کیا، اس کو مہینے بعد 12,000۔ یہ اہل سنت، یہ کون سا اہل سنت ہے؟ خدا کا واسطہ کو ہوش کے ناخن پکڑو، خدا کے گھروں کو ہم نے گہرا بات کر کے رکھا، بڑا مشکل پڑے ہیں جی۔ میں تو ویسے بڑی لیٹ شروع ہوا، آپ کو کیا بتاؤں کیا پاپڑ بیلے ہم نے، میں نے OCS میں بھی نوکری کی ہے، میں نے ایک فیکٹری میں حضرت کی نوکری کی، اسٹور کیپر کی نوکری، منہ چھپا کے میں وہاں نوکری کی، اس فیکٹری کے مالک کا میں نے ترلا ڈالا، میں نے کہا یار انہوں نے کسی پیچھے لا دے کہ میں دیکھے کوئی نہیں، منہ کے اوپر میں کپڑا باندھ کے وہاں اللہ خطیب تھا سیالکوٹ کا، جل خطیب تھا، کیا کرتے، کہاں سے بچوں کا پیٹ پالتے، مانگتے کسی سے جا کے، بڑے بڑے اپنے پاپڑ بنے، خدا کا واسطہ یہ محنت کرو، مسجدوں کو اوپر لے کے جاؤ یار، ہر بندے کا دل کرے میں نے اپنے بچے کو عالم دین بنانا، اتنے معاملات ہوں حضرت، رول کے مار چھڑے نے مجھے عالم دین رول کے دل، میں وہ جاب کرتا رہا ہوں کہیں میں وہ، اور ہر ہفتے میں 1 بار ہمارے مینیجر نے نا آنا ہوتا تھا وزٹ کرنے کے لیے، اور میں نے ان کو کچھ ڈاکٹروں سے ملانا ہوتا، آپ نے بھی دیکھا نا وہ جو بیگ لے کے آتے ہیں دوائیاں سیمپل وغیرہ، تو میں نے بھی ملانا ہوں۔ میں حضرت جی وہ آخری بات کر کے میں گفتگو ختم کروں گا، وہ میں ایک ڈاکٹر سے ان کو ملوانا تھا، گرمی بڑی سخت تھی، ہم نے باہر گاڑی ٹوکن پہ لگائی، اندر گئے ڈاکٹر صاحب نہیں ملے، ظہر کی نماز پڑھ کے دوبارہ آئے، گاڑی ٹوکن پہ لگائی، اندر گئے ڈاکٹر صاحب پھر نہیں ملے،
200 دے دیا ہم نے کار کا 100 روپے کا. جب تیسری بار ہم پھر آئے نا دوبارہ اثر کے بعد میرے مینیجر صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ یہاں ہی ٹھہرے مندر دیکھتا ہوں اگر تو ڈاکٹر ہے تو آپ کو کال کر کے بلوا لوں گا. اس کو ہمیں پھر 100 روپیہ دینا. اب وہ بھی اندر جا کے آ نہیں رہے تھے. اب میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا دوبارہ گاڑی ٹوکن پہ لگا کے 100 روپیہ دینے کا. میں نے پتہ کیا کیا, تھوڑا سا آگے نا میں نے سڑک پہ گاڑی پارک کری. وہ بچوں کا ہاسپٹل تھا الخدمت کے نام سے, چلڈرن ہاسپٹل تھا. اور آپ کو پتا بچوں کا ہاسپٹل تھا تو باہر غبارے بیچنے والا بھی کھڑا تھا. میں جب گاڑی سڑک پہ لگا کے جانے لگا نا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. مجھے کہتا ہے داڑھی ماشاء اللہ تب بھی تھی, سر پہ میں نے ٹوپی بھی پہنی تھی لیکن پہنا میں نے پینٹ کوٹ تھا. مجھے کہتا ہے ایسے گڈی نہ کھلا, ایسے اگے بھی کنیاں گڈیاں چکیاں گئی ہیں کتنے تاڑی بھی نہ چک. تو جو ہمارا مزاج ہے آگے ماڑا میں پہ گیا. میں گل سن گڈی میری چکی جانی کہ تیری منگا تاڑی تو میں تو چپ کر کے پکانے میں بوتھی ویکھی ہے کبھی اپنی آیا تو میں بڑا مشورہ دینا جو ہمارا مزاج ہے. بہرحال میں اندر چلا گیا. وہ ڈاکٹر تو خیر نہیں ملا کوئی, لیکن اندر جا کے جو غصہ ٹھنڈا ہوا. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. علم دین کام آیا, نفس نے ملامت کی یار تو کی کر رہے ہیں, بندہ دلیل کر چھڑے تھے. کوئی میں بارہ ہمت اکٹھی کر کے نا میں نے آ کے تو اس کو ساتھ لگا لیا. تو وہ بھی رو پڑا تو میں بھی رو پڑا. میں نے کہا یار غلطی ہوئی چل معاف کر دیا. اچھا وہ اب آگے سے رو کے کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا نا, اسی مجھے کہتا ہے باؤ جی کن معافی منگن دے اسی غریب جمی تڑے امیرہ دیا گانا کھانے لگے. اس نے میرا دل کاٹ دیا. میں بڑے رویا تھا. دیکھا اگر یہی بات اس نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہہ دی کہ کیا کریں. ادھر اسی طرح ہی ماڑے دیے تھے کوئی نہیں, ماڑے دا رشتہ دار کوئی نہیں, ماڑے دا یار کوئی نہیں, ماڑے دا پیر کوئی نہیں. محبت کرو ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرو. ایسے پاکستان میں محبت دی ہوئی, محبت ہر بندے نے اینٹ پھاڑ لے دیا تھا یار. اگر ہر بندہ اینٹ اٹھا لے گا پھر تو پاکستان اینٹوں سے بھر جائے. نہیں یار کوئی تو اینٹ کا جواب پھول سے دو. اور وہ بندہ جس نے یہ جنگ جیتی ہے, آخری بات ہے, وہ بندہ جس نے جنگ جیتی ہے اس کو آپ سارے ریاض قادری کے نام سے جانتے ہو. میں نے خود ایک دفعہ, آپ کوئی بات تھوڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن لبے دبا بھی یہی ہے بات, میں نے خود سنی. اس طرح جنگیں جیتی جاتی ہیں. جنگ تقریروں سے نہیں جیتی جاتی, جنگ کردار سے جیتی جاتی. اب فرماتے ہیں میں بازار جا رہا تھا تو 2 لڑکے گزرے پان کھاتے ہوئے. ایک نے کیا کیا, اس نے پان کی پچکاری میرے دامن پہ دے ماری. پان نا میرے منہ پہ تھوکا اور دامن پہ تھوکا. اور آگے جاتے ہوئے نا اپنے دوسرے دوست کو کہتا ہے یار مولویوں میں تنگ کرنا انہوں بڑا ہی مزہ آتا. تو فرماتے ہیں میں تیزی سے گیا اس کے جا کے نا سامنے کھڑا ہو گیا. اب فرماتے ہیں کہ مولویوں کو تنگ کر کے جو مزہ آتا ہے تو خوش ہوتا ہے. فرماتے اس نے آگے سے سوچ کے کہا ہاں. اب فرماتے میں نے کہا میں تیرے سامنے کھڑا ہوں, جنہ تھوکنا ہی تھوک لے تو خوش ہو جاتا ہے. ایویں نہیں جنگ دیتی ہے جی, ایویں نہیں دعوت اسلامی تیری دو مچی کام ہے کردار ہے. اج ایتھے میں بڑا عجیب بنیا ہوں سائیاں بائی پاس بھی چھیڑ کے دیکھو میں تھوڑا کرنا کی ہے. ہاں یار یہ کیا ہوا ہے. اقبال جیسا بندہ رو کے کہتا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں مو لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. اس کی ساری وجہ تکبر ہے. ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے. حضرت مالک بن دینار آپ جا رہے تھے وہ بھائی ان پینٹ کو سارے گھر مننے والے تے نہیں ہوندے ہے, کوئی نہ مننے والے بھی ہوندے نے. وہ کوئی ایجا گھر جہاں نہ مننے والا انہیں کی کیتا, انہیں حضرت پہ سوا سکتی کوٹھے تھے نال مرید سانو غصے چ آ گیا. آپ نے فرمایا چپ کرو, میں تے اگ دے لے کے شکر کرو سوا جی جان چھٹ گئی. ایویں نہیں دل دیتے جاندے میاں جی. اج ساڈے کو صرف پولیاں رہ گیا, ہمارے پاس کردار کوئی نہیں. آؤ کردار لے کے آئے, آؤ کردار لے کے آئے. وما علینا الا البلاغ المبین.